28ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ ترتیب کے لحاظ سے 58 نمبر پر ہے، 105 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت سے جس واقعے کا ذکر ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ ان آیات کا شان نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اوس بن صامت نے حضرت خولہ سے کہا، تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کے الفاظ کہتا تو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی سمجھا اور اپنی یہ شکایت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھلا رہی تھیں۔ کپڑے کا پردہ بنا کر دائیں طرف کی آپ کی مبارک زلفیں دھوئی جا رہی تھیں کہ اسی حال میں حضرت خولہ آئیں اور قریب کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا اور اپنی بات شروع کر دی کہ یا رسول اللہ، اوس نے مجھے اس طرح کہا ہے، کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی طلاق ہو گئی۔ یہی چلا آ رہا ہے، اسلام کی طرف سے نیا حکم کوئی نہیں آیا۔ حضرت خولہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اس نے مجھے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے، مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے نیا حکم جاری ہوا نہیں ہے اور پرانے دستور کے مطابق تو یہی ہے۔ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، اور باتوں کی آپ کے پاس وحی آ جاتی ہے، اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی؟ یعنی بحث کرنے لگی، جس کو قرآن نے کہا کا فی زوجہا، مجادلہ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ بی بی بات کو سمجھو، میں اپنی طرف سے کوئی حکم بناتا نہیں ہوں، اللہ حکم نازل فرماتے ہیں، میں اس کو نافذ کرتا ہوں۔ دین اسلام کے احکامات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ جس طرح میں بے بس ہوں، میں جن کر آئی تھی وہ تو مجھ سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے بے بس ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی ہے، میں بھی اسی ذات کے سامنے اپنی شکوے کروں اور اسی سے جا کر فریاد کروں۔ حضرت خولہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنا، پھر جب ان کی بات سمجھ کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے اختیار، اللہ کے نبی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، جس اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہے، اختیار بھی اسی کو۔ حضور
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں فرمایا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو ہیں اور جو اللہ کا نبی چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور ڈانٹتے ہوئے فرمایا للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، جب بھی بات کر تو یوں کہے جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت خولہ نے بھی سمجھ لیا کہ یہاں بھی چاہت اور مرضی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھیں اور حوالہ بھی دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، مجھے اس حال میں اگر طلاق ہو جائے ان بچیوں کا کیا بنے گا؟ اگر اور جگہ نکاح کروں گی یہ رل جائیں گی، اور اگر نکاح نہیں کروں گی تو ان کی کفالت میرے لیے مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے ہیں۔ تو پھر حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مبارک گھر کے ایک کونے میں ہو گئیں، بچیوں سے کہنے لگیں بیٹا ہم جو بڑا دربار دیکھ کر آئے تھے اس سے بھی بڑا دربار ہے، اور وہ ہے میرے اللہ کا دربار۔ ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں، تم نے آمین کہنا۔ آج تک جس کو کہتے تھی نا ابا ابا، آج اس نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ابا ابا کہتی رہی ہو، آج ربا کو بھی پکار کر دیکھتے ہیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے تعریفی کلمات میں جس طرح انہوں نے اللہ کے سامنے مناجات کی، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجى للشدائد كلها، یا من الیہ المشتکى والمفزع، یا من خزائن رزقہ فی قول کن امن فإن الخیر عندک اجمع، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع، مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ آگے بھی بہت سارے الفاظ ہیں ان کے مناجات کے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اے وہ ذات تو وہی ہے نا جب زمین پیاسی ہوتی ہے، حالانکہ زمین گونگی بھی ہے اندھی بھی ہے، اس کو نہ دکھائی دیتا ہے نہ وہ بول سکتی ہے، تو اس کی اس ضرورت کو دیکھ کر آسمان سے بارش برسا کر اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، حالانکہ زمین آپ سے بارش مانگتی نہیں ہے۔ میں تو اپنے دل کی مراد آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یا اللہ صرف تیرا ہی تو دربار ہے جہاں مشکلات میں ضروریات میں جس کو پکارا جاتا ہے۔ اے اللہ میری مشکلات کو حل کرنے کے لیے تجھے کوئی لمبا چوڑا انتظام تو نہیں کرنا پڑے گا۔ یا من خزائن رزقہ فی قول کن، تیرے پاس تو رزق کے سارے خزانے ہیں، کن کے ذریعے معاملات حل ہو جاتے ہیں یا اللہ۔ پھر جو انہوں نے ان الفاظ سے کہا نا کہ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ، اللہ تیرے دروازے کے سوا کوئی اور دروازہ ہے؟ مجھے تو کوئی اور دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر کہتی ہے فلئن رددت، اگر تو نے مجھے یہاں سے ایسے ہی دھکیل دیا، فأی باب اقرع، کوئی اور دروازہ بھی پھر تو ہی خود دکھا مجھے کہ مجھے کس دروازے پر جانا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جب انہوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں تھے؟ سر مبارک دھلوا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مہلن یا عائشہ، عائشہ ٹھہرو۔ اور پھر وحی کے آثار، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جب وحی کا اثر ختم ہوا، حضور فرماتے ہیں عائشہ کہاں ہے وہ عورت جو ابھی آئی ہوئی تھی، اس کو بلاؤ۔
حضرت عائشہ نے آواز دی، خولا رب کو پکار رہی تھی، اتنا جلدی زمین سے عرش تک اس کی آہو بکا پہنچی، اسی آن اسی گھڑی آنن فانن اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں قد سمع اللہ، پکی بات ہے اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، تو جادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، سننے والا بھی اللہ، دیکھنے والا بھی اللہ۔ اللہ نے سنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ وہ جب حضور سے گفتگو کر رہی تھیں تب بھی اکثر باتیں مجھے نہیں سنائی دے رہی تھیں، اتنا آہستہ وہ گفتگو کر رہی تھی۔ جب وہ رب کو پکار رہی تھی تب بھی ہم نے نہیں سنا، آسمان کے رب نے سن لی۔ یہی الفاظ ہیں نا جو ہر نمازی ہر رکعت میں کہتا ہے، رکوع کرتا ہے اور رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑی ہی عظمتوں والا، تعریفیں کرتا ہے اللہ کی۔ جیسے ہی رکوع سے سر اٹھاتا ہے کہتا ہے سامع اللہ، سن لی اللہ نے۔ حالانکہ رکوع میں جماعت کی حیثیت میں اس کے برابر میں جو کھڑا تھا اس نے بھی نہیں سنا کہ یہ رکوع میں کیا کہہ رہا ہے، لیکن نمازی رکوع سے سر اٹھاتے کہتا ہے میں جس کو سنانا چاہتا تھا اس نے سن لی، میں نے جس کی تعریفیں کرنی تھیں اس نے سن لی۔ اور جو شخص بھی اللہ کی تعریفیں کرتا ہے یا اس کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ نے ایسے سنی خولا کی، اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، وہ ڈھنگ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ دل کی توجہ ہی نہیں ہوتی، ادھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں، چند رٹے رٹائے جملے ہیں جو ہماری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں، دل کی توجہ نہیں ہوتی۔ ورنہ دل کی توجہ کے ساتھ مانگا ہے نا اس مائی نے، میرے نبی کی صحابیہ نے، دیکھیں اللہ نے کیسے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جو رب ان کی دعائیں سن رہے ہیں قبول فرما رہے ہیں، وہ ہر ایک کی دعاؤں اور پکاروں کو سنتے بھی ہیں قبول بھی فرماتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے دل کی حضوری ہو، حاضری ہو، توجہ ہو، پھر اللہ کے تعریفی کلمات ہوں۔ میں نے سورۃ الفاتحہ میں جس طرح عرض کیا تھا رب سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ نہیں مانگنے لگ جانا، پہلے اللہ کی تعریفیں کرنی ہے۔ اب حضرت خولا کی یہ پوری فریاد آپ سن لیں، اپنا مطلب وہ کہیں پر بھی انہوں نے بیان نہیں کیا، بس وہ اللہ کی تعریفیں کیا جا رہی کہ تو ہی تو وہ ہے جو یوں بھی کرتا ہے اور یوں بھی کرتا ہے اور یوں بھی کرتا ہے، اور تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ ہی نہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ بات بتائی کوئی نہیں تھی، کون سی؟ وہ پیچھے تھی کہ یا اللہ میں اپنے بیوی بچے کو یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے سہارے، یعنی میرے دل پہ جو بیت رہی ہے تو جانتا ہے، لیکن تو نے مجھے کہا تھا کہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرنی، بات بھی نہیں کرنی، ایسے ہی واپس چلے جانا ہے۔ بس اتنا سا حوالہ دے دیا کہ یا اللہ دلوں کے راز تو جانتا ہے، اس حال میں بیوی بچے کو چھوڑ کے جانا، لیکن تیرا حکم ہے اس کے سامنے میں جھک گیا ہوں۔ اسی طرح بی بی خولا نے بھی